بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو قومی نصاب 2022 اور 2023 کے مطابق 9ویں جماعت ٹیسٹ ایڈیشن، کینٹم پبلشر، لاہور، پاکستان۔ سبق نمبر 4 افسانہ۔ اس کا ٹائٹل ہے، عنوان جو ہے کتبہ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زبان شناسی، پڑھنا، بات چیت، لکھنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ افسانہ کے لغوی معنی جھوٹی اور مبالغہ آمیز بات کے ہیں۔ اصطلاحاً افسانہ ایسی مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، جس میں حقیقی زندگی کے کسی ایک پہلو کی مکمل عکاسی کی گئی ہو۔ افسانہ دور جدید کی پیداوار ہے، کیونکہ دور جدید میں انسان کی شب و روز مصروفیات کی وجہ سے وقت کی تنگی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختصر ترین افسانہ اس کی جذباتی تسکین اور ذہنی تفریح کو پورا کرتا ہے۔ افسانہ ناول اور داستان کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ پیدائش 17 نومبر 1909، امرتسر۔ وفات 2 نومبر 1982، کراچی۔ پیشہ افسانہ نگار، ناول نگار، بچوں کے مصنف، شاعر۔ اعزازات: ستارہ امتیاز۔ تصانیف: آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، الحمرا کے افسانے۔ غلام عباس نے ابتدائی تعلیم لاہور کے دیال سنگھ ہائی اسکول سے حاصل کی۔ لکھنے لکھانے کا شوق فطرت میں داخل تھا۔ 7ویں جماعت میں ایک کہانی بکری لکھی۔ کہانی استاد محترم مولوی لطیف علی کو دکھائی، جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی تو یہ شوق اور بڑھا۔ 9ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے اس قابل ہو گئے کہ انگریزی نظموں اور کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کر سکیں۔ سن 1925 سے لکھنے کا سفر شروع کیا۔ ابتدا میں بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور کہانیاں لکھی، جو کتابی صورت میں دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوئیں اور غیر ملکی افسانوں کے اردو میں ترجمے کیے۔ 1928 میں امتیاز علی تاج کے ساتھ ان کے رسالے پھول اور تہذیب نسواں میں معاون مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ غلام عباس کا نام افسانہ نگاری کی حیثیت سے انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام سے کچھ پہلے احمد علی، علی عباسی، حسینی، حجاب امتیاز علی، رشید جہاں وغیرہ کے ساتھ سامنے آیا اور بہت جلد وہ اپنے وقت میں ایک سنجیدہ اور غیر معمولی افسانہ نگار کے طور پر تسلیم کر لیے گئے۔ غلام عباس نے خیر و شر کے روایتی تصور سے اوپر اٹھ کر انسانی زندگی کی حقیقتوں کی کہانیاں لکھی۔ غلام عباس کے افسانوں میں صداقت، واقعیت اور حقیقت پسندی کا وہ جوہر جھلکتا ہے جو افسانہ نگاری کی جان ہوتا ہے۔ اگر ان کے کردار ہماری روزمرہ زندگی اور معاشرے ہی کے چلتے پھرتے اور جیتے جاگتے کردار ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتبہ: شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں، جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سحپیر کو 4:30 بجے کے بعد سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہوا اور اپنے ساتھ بہت سا خش و خاشاک بہا لایا ہو۔
گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر ہی گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئی۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنیٰ و اعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضع بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گتھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ وہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکتے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے جانا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بلائی جیب میں 2-2-3-3 فونٹین پن اور پنسلیں لگائے خراما چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانینت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا،
اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بتھیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں، ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہینہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ تھی تو یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتا دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والوں، سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جھمگٹوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، جن میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس برا ہرن، پتل کے لم ڈینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہدری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہوں۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اب لوٹنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا، بھالا کہ اگر ذرا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اس سے کس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں
وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے، اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا، مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا ہو۔ سنگ تراش کی دکان سے سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتیوں کی نگاہوں سے ڈرتا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پیچھے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے، اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا، فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں؟ اس کے حصہ مکان میں 2 کوٹھڑیاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھڑی میں تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تکان اس قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان برپا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت رہی اور نہ
وہ سکون ہی ملا۔ ایک بار پھر گرہستی کے فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر تک اسی بیک وارڈ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بیک وارڈ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے باکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ اور غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے، وہ کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز سے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا پیدل ہی بیوی کو یہ مسودہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھونڈا کے کاٹھ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی جو خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا، البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں الکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بیک وارڈ کی الماری میں رکھ دیا۔
سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بیک وارڈ کی الماری تو کبھی میز پر، کبھی صندوق کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونجا اور پھر بیک وارڈ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے یہ الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گڈی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب اس کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پہروں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اکثر اوقات ایک آہ دم بھر میں اس کے تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے اسے پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کر آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا۔ زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی، مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑا رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بھوری میں سے اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجی جس سے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا، اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ آگے ہے مشق۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، ایسے کم عمر، بھولے بھالے، نا تجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں اور جنہیں ابھی سکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین اس دن گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟
شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گرد گرد ہر روز شام کو کہینہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی بیوی کو میکے گئے ہوئے کچھ دن ہو گئے تھے، اس کی جیب میں خلاف معمول کچھ پیسے تھے، اس لیے وہ گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ اگلا سوال ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ رات کو جب وہ کھلے آسماں کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح۔ اگلا سوال ہے، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا کھدا ہوا نام دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ اس کا جواب ہے، اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا ہو۔ اگلا سوال ہے، اس افسانے سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ افسانہ کتبہ سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ انسانی عزت اور شہرت صرف ظاہری دکھاوے اور نفسیات سے نہیں ملتی، بلکہ اصلی اہمیت انسانی کردار اور نیک اعمال میں ہے۔ زندگی کی لازوال حقیقت کو سمجھنا اور اپنی اصلی پہچان اور مقام کا ادراک ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چار دیواری ہی میں محدود رہتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت ہم نے کرنی ہے۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عام طور پر کمروں کی چار دیواری میں اس لیے محدود رہتی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے اور بظاہر علاقہ سنسان نظر آتا۔ اگلا جملہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں مختلف قسم کی اشیاء اور مختلف مذہب، قوم اور پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے، جو اس جگہ کی رنگینی اور رنگا رنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا جملہ ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہمارے دن بدل سکتے ہیں اور مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اگلا جملہ ہے، دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی کسی مجلس میں کوئی رفیق کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا طالب ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں برتری کا احساس جھلکنے لگتا ہے۔ یہ احساس اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں رہنمائی اور قیادت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ یہ احساس نہ صرف اس کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ نہ حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ترقی محض قسمت اور غیبی امداد پر منحصر ہوتی ہے، صرف محنت اور جدوجہد سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تاہم ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قسمت کا ساتھ تبھی ملتا ہے جب ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ دونوں عناصر یعنی محنت اور نصیب مل کر ہمیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ سبق کتبہ کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ،
غلام عباس کا سبق کتبہ ان کا مشہور کتبہ ہے۔ یہ سبق بہت مشہور ہے جس میں وہ پاکستان کی جماعت مسلمہ کی ترقی اور ان کی سماجی، معاشیاتی اور سیاسی مشکلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ کتبہ مسلمانوں کو ایک بنانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور انہیں خوددار اور محنت کار بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں سماجی انصاف، انسانیت اور مسلمانوں کی اخلاقی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کتبہ کا بغور مطالعہ کے بعد آپ کے ذہن میں شریف حسین کا جو خاکہ مرتب ہوا اسے مفصل تحریر کریں۔ شریف حسین کا خاکہ غلام عباس کے سبق کتبہ میں ان کا مسکراہٹ بھرا چہرہ ہے جو ان کی مہارت اور انسانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ ان کے دل میں لوگوں کے لیے خدمت اور انسانیت کے لیے جذبہ ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ ان کا خاکہ ان کے کردار کا دوسرا پہلو ہے جو ان کے احساسات اور انسانیت کو مثال بناتا ہے۔ آگے ہے زبان شناسی، جمع سالم۔ سوال نمبر 5 ہے، جمع سالم اور جمع مکسر کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واحد کے جمع لکھیں اور جملے بنائیں۔ جمع سالم اور جمع مکسر کی تفصیل یہ دی ہوئی ہے، ہم اس کے جملے بناتے ہیں۔ مول، معمولات، ظرف، اظراف، آلہ، آلات، نقص، نقائص، حرف، حروف، تصور، تصورات، وقت، اوقات، حرکت، حرکات، آرزو، آرزوئیں، کیفیت، کیفیات۔ سب سے پہلے ہے معمول، پھر ہے ظرف، پھر ہے آلہ۔ معمول کا ہم کوئی بھی جملہ زبانی بھی بنا سکتے ہیں کہ میری دادی جان عید کے موقع پر مختلف قسم کے کھانے بنانا ان کا معمول ہے، یا کوئی بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ آلہ، احمد آلہ سے بہت اچھی لکڑی کاٹتا ہے۔ اسی طرح ظرف، وہ ایک خوبصورت ظرف کے ساتھ چائے پینا پسند کرتا ہے۔ نقص، اس میٹھے میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بہت مسکراہٹ نہیں لے سکا۔ حرف، اس کلمے میں 5 حرف یا حروف ہیں۔ تصور، اس کتاب میں مصنف نے اپنے تصورات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وقت، ہمیں وقت کی پابندی یا قدر کرنی چاہیے۔ حرکت، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے رازداری کو بچانے کے لیے بہت محتاط رہتا ہے، یا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب کی نظروں میں آ گیا ہے۔ کچھ بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ آرزو، اس سال میری آرزو ہے کہ میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر دوں۔ کیفیت، آج کی میری کیفیت بہتر ہے، میں بہت خوش ہوں۔ آگے ہے حروف کی تعریف، وہ کلمات جو اکیلے تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتے لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط کے طور پر استعمال ہوں، حروف کہلاتے ہیں۔ حروف کے بغیر اسم اور فعل دونوں بیکار ہو جاتے ہیں۔ حروف ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں۔ حروف فجائیہ، ایسے الفاظ یا کلمات جو خوشی، غم، رنج، افسوس، نفرت، تعریف، تحسین اور پکارنے کے لیے استعمال ہوں۔ حروف ندا، وہ کلمات جو پکارنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً ابے، اوبے، اجی، اری، ارے، او، ایا۔ ابے، اے ظالم مجھے ستا کر تجھے کیا ملا۔ اوبے، اوبے ناہجار تو کہاں چلا گیا۔ حروف تحسین و آفرین، وہ کلمات جو تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً آفرین، بارک، بہت خوب، جزاک اللہ۔ حبسہ، چشم بدور، شاباش، ماشاءاللہ، مرحبا، نام خدا، واہ واہ۔ آفرین، تمہاری ہمت مردانہ پر آفرین۔ بارک اللہ، بارک اللہ، کیا خوب شعر ہے۔ حروف نفرین، وہ کلمات جو نفرت اور لعنت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، پھٹے منہ، تف، تھو، خدا کی مار، دھر دھر، کالا منہ، لعنت۔ پھٹے منہ، کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو۔ حروف تاسف، وہ کلمات جو افسوس اور ماتم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، آہ افسوس، حیف، واہ سرتا، واہ مصیبتا، وائے ہائے، آہ آہ کیا ہی آزاد مرد تھا، افسوس، افسوس کہ وہ جوانی میں چل بسا۔ حروف
انبساط وہ کلمات جو فرط محبت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً اخا، ہا ہا، او ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، اخا کدھر سے چاند نکلا، ہا ہا کیسا پرفضا مقام ہے۔ حروف تنبیہ وہ کلمات جو خبردار اور آگاہ کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے خبردار، خیر، دیکھنا، دیکھو، دیکھو تو صحیح، سنو سنو، ہائیں، ہوں، ہاں ہاں ہاں، خبردار، خبردار، پھر ایسا نہ کہنا، خیر، خیر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہر جزو کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، ایسے کلمات جو اکیلے کوئی معنی نہ دیں قواعد کی روح سے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف۔ اسم کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے کلمات کہلاتے ہیں حروف ندا۔ درج ذیل کلمات میں حروف انبساط ہے واہ واہ۔ حروف تعصیف کا استعمال کس موقع پر کیا جاتا ہے؟ افسوس کے موقع پر۔ ذیل میں حروف تنبیہ کے استعمال کا جملہ ہے، دیکھو وہاں ایک سانپ ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق کتبہ سے کوئی سے 8 جملے منتخب کر کے ان میں حروف فجائیہ کا استعمال کریں۔ شیطانی افکار آنکھوں کو برقع پہناتے ہیں۔ اگلا ہے، دل میں خوابوں کا سفر ہرگز خالی نہیں ہوتا۔ امید کے دانوں کا کمال بڑھتی مشکلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں راہ مہلت کی روشنی ہوتی ہے۔ دعاؤں کے پرچم نے زندگی کو خوشیوں کے مقصد تک پہنچایا۔ شکستوں کے غبار میں ابھی بھی امید کی کرن جھلکتی ہے۔ دل کی باتوں کو سمجھنے والے ہمیشہ راہ میں روشنی بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔